نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا 19واں درس ہے اور اس درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم میں اور سورۃ بقرہ میں یعنی آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً ہدایت کو قبول کرتے ہیں، وہ لوگ مؤمن اور متقی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً ہدایت الہی کا انکار کرتے ہیں، وہ کافروں کا گروہ ہے۔ 2 آیات میں ان کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ ہے، جو بظاہر تو ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں مگر ان کے باطن میں کفر ہوتا ہے۔ تو اگلی 13 آیات میں منافقین کی خرابیاں، ان کی سازشوں اور چال بازیوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے سارا معاملہ سمجھایا ہے۔ تو آج جو 3 آیات ہیں یہ ان 13 آیات میں سے ہیں جن میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، در حقیقت وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ سوچتے بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کا ذکر اس سے پہلے ہوا تو ان کے لیے فرمایا تھا عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن منافقین کے لیے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ قرآن کریم میں منافقین کا حال مختلف صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ایک صورت تو منافقین کے نام پہ ہے یعنی صورت منافقون، اور دوسری نزول کے اعتبار سے آخری صورت یعنی صورت توبہ میں بھی منافقین کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور ان سے خبردار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہوئے ہیں۔ ان کی تفسیر احکام القرآن، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نفاق کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے نافق الیربوع، یعنی جنگلی چوہے کا بل۔ مشہور ہے کہ جنگلی چوہا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اپنے جو بل بناتا ہے، رہنے کی جگہ بناتا ہے، اس میں 4 سوراخ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ شکاری کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ کسی ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے، شکاری اس کو کھودتے ہیں تو وہ کسی دوسری طرف غائب ہو جاتا ہے۔ منافق کا حال بھی یہی ہے، یہ شرک کو پوشیدہ رکھتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ جنگلی چوہے کی طرح یہ بھی خداع یعنی دھوکے باز ہوتا ہے۔ شریعت میں منافق کی تعریف اس طرح کرتے ہیں یعنی جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے۔ منافق کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا منافق وہ ہے جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے مگر باطن میں کفر بھرا ہوا ہے اور وہ اس پر مطمئن ہے۔ دوسری قسم کا منافق وہ ہے جو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے متذبذب رہتا ہے،
وہ ظاہراً اور باطناً شک میں ہوتا ہے۔ ایسے منافق کو قرآن حکیم نے دوسرے مقام پہ فرمایا مذبذبین بین ذالک۔ ان دونوں قسم کے منافقین کا نفاق شدید ہوتا ہے، ان کا اعتقاد فاسد ہوتا ہے، اور اس مقام پر جن منافقین کا ذکر ہے وہ یہی اعتقادی منافق ہیں جن کے عقیدے میں کفر بھرا ہوا ہے۔ تیسری قسم کا منافق وہ ہے جو اخلاقی اور عملی منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے آخرت کے نقصان کو دنیا کے نقصان پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایسے منافق ہوتے ہیں کہ اگرچہ ان میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر یہ لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو وہاں پر جو منافقین تھے مدینہ منورہ میں، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں آتا ہے، تو اس کا ذرا تھوڑا سا پس منظر بھی سماعت فرما لیں۔ ان آیتوں کا اولین مصداق رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق مدینہ کے اوس اور خزرج قبیلوں سے تعلق رکھنے والے منافقین ہیں، جن کا سردار اور سرخنہ عبداللہ بن ابی تھا، جس کا تعلق مدینہ کے خزرج قبیلے سے تھا، اور وہ دور جاہلیت میں دونوں قبیلوں کا سردار تھا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ابتدائی ایام میں منافقین کی جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کو ایسی شان و شوکت حاصل نہیں تھی کہ جن کے خوف سے کافروں کے لیے خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ جب غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو اوس اور خزرج قبیلوں سے تعلق رکھنے والے کافروں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا، اور ان کے سرداروں کو اپنا اقتدار و اختیار ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی نے یہ چال چلی کہ ظاہراً اسلام کا دعویٰ کیا جائے اور خود کو مسلمان ظاہر کیا جائے تاکہ مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہ رہے اور اقتدار بھی محفوظ رہے، اور آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی اس کی جماعت میں شامل ہونے لگے۔ تفصیل کے لیے تفاسیر دیکھی جا سکتی ہیں، خصوصاً تفسیر ابن کثیر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں۔ ایسے لوگ دھوکے باز ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے وما یخدعون الا انفسهم، کہ یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ یا ایمان والوں کا کیا بگاڑیں گے؟ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنا ہی انجام خراب کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے بھی نہیں۔ وما یشعرون، یہ اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ دھوکہ تو وہاں دیا جا سکتا ہے جہاں کوئی حالات سے ناواقف ہو۔ اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہے، اسے دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس اشکال کے متعلق امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین بھی فرماتے ہیں، تفسیر بیضاوی میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ زبان سے کہتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیروکار اور فدائی ہیں، مگر قلب کفر سے بھرپور ہے، دل کفر سے بھرا ہوا ہے، ایمان کی مقدار ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور ویسے محاورے کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اہل اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ گویا خدا تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے
کہ جب حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی دم عثمان کا قصاص لینے کے لیے، تو اس موقع پر جب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی 1400 صحابہ نے، تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن حکیم میں فرمایا، تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی اے پیغمبر جو لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول خدا کا نائب اور اس کا پیغام مخلوق تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اور وہ تمام امور اس کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ۔ تو فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری شک کی بیماری ہے۔ اکثر صحابہ کرام خصوصاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں شک ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ نفاق کی بیماری جسمانی بیماری نہیں بلکہ دین کی بیماری ہے۔ جس طرح اجسام کی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح دین اور عقیدے کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس بیماری سے مراد عقیدے کی بیماری ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتدال کی حالت سے نکل جاتا ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جسم کے مختلف عناصر اور اجزاء جب تک اعتدال پر رہیں انسان کی صحت درست رہتی ہے، اور جب یہ اعتدال خراب ہو جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ عقیدے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب آدمی اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بدعقیدگی، حسد، کینہ اور گناہوں کے ساتھ محبت کا راستہ کھل جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو فضیلت کی باتوں سے روکتی ہے اور ابدی اور حقیقی زوال کا باعث بنتی ہے۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر بیان القرآن میں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی بیماریاں بھی ہوا کرتی ہیں، کہ جس طرح انسانی جسم بیمار ہوتا ہے، خون، صفرا وغیرہ میں بیماری پیدا ہوتی ہے جو ظاہری جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، اس کے محرک باطنی یعنی کہ ظاہری جراثیم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے وجود میں بیماری کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح باطنی جراثیم یعنی گناہ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شک ہے، تردد ہے، الحاد ہے۔ تو یہ چیزیں روح کو بیمار کر دیتے ہیں، روحانی بیمار بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، شک و تردد کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی سنت جاری یہ ہے کہ جب علاج نہیں کیا جاتا تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو اب اسلام کو ترقی نصیب ہو رہی ہے، مگر منافقوں کی بیماری روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے باطن میں پوشیدہ حسد اور کینہ، اسلام کی مخالفت اور بدعقیدہ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اب اس بیماری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب بیماری بڑھتی جائے گی ان کی نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، نتیجہ یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور یہ انہیں سزا اس جرم کی پاداش میں ملے گی بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ظاہراً اسلام کا اور ایمان کا اظہار کرتے تھے، در حقیقت ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، اپنے کفر کو اپنے دلوں کے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کے اندر بیماری تھی، تو لہٰذا ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اسلام کی ترقی، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کا پھیلنا، مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ تو ان کا مرض بڑھتا چلا گیا، ان کا حسد بڑھتا چلا گیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دردناک عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو جس طرح نفاق پہلے عرض کیا کہ ایک تو نفاق کی قسم وہ ہے جس کو اعتقادی نفاق کہتے ہیں، یہ اعتقادی منافق کہتے ہیں، جو ظاہراً اسلام کا اظہار کرتا ہے، اس کے باطن میں کفر چھپا ہوتا ہے، تو وہ اعتقادی منافق ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک عملی منافق بھی ہوتا ہے،
اور عملی منافق کیا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں کہ اس کے دل میں کفر ہوتا ہے، دل میں بھی اسلام ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال منافقین والے ہوتے ہیں، جس طرح کے مختلف احادیث میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا۔ ایک حدیث شریف مشہور ہے جس میں فرمایا گیا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ تو اب اس کو ہم اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو عملی منافق کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت اسلام کی ایمان کی سلامتی بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عملی نفاق سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔